کیسی قوم ہے، یہودی کون ہے، کب سے ان کا وجود بنا ہے اور ان کی تاریخی حیثیت کیا ہے، اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں زمین کے اندر۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو ایک زمانے کے اندر بڑی عزت دی تھی۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو فضیلت والے لوگ تھے وہ یہودی ہوا کرتے تھے، جو پکے سچے مسلمان تھے ان میں سے اس وقت، اس زمانے کے اندر، جو اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیتے تھے وہ پکے اور سچے مسلمان ہو جاتے تھے۔ لیکن ان کے اندر کچھ بری عادتیں تھیں جن کو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ یہ جانتے بوجھتے ہوئے رسول اللہ کو پہچانتے تھے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے محبوب جن کو ہم نے کتاب دی ہے نا، یہودی عیسائی، یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بچوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے۔ ہمارا بیٹا لاکھوں میں کھڑا ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ ہمارا بیٹا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے ہوئے یہ لوگ حق کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی بات کا پتہ ہے کہ یہ حق کے اوپر ہے تو وہاں پر کسی دباؤ کے بغیر حق کو تسلیم کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ بندہ حق کے اوپر ہے۔ اور دوسری جو ان کی خوش فہمی ہے، یہ ان کی خوش فہمی کیا تھی؟ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی کہتے تھے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ رب العزت کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ رب العزت کہ ہم ایک زمانے کے اندر، پوری دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں بڑی فضیلت دی تھی اور آج بھی وہ اس کو اپنا سمجھتے ہیں حق۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب العزت ہمیں کیوں عذاب دے گا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اگر کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے، گناہ کے اوپر ہے، گناہ کے اوپر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو حق پر سمجھنا، یہ بہت بری عادت ہوتی ہے۔ اور یہودیوں کے اندر یہی عادت ہے کہ باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت کے انبیاء کا ناحق قتل کیا، اللہ رب العزت کے احکامات کو نہیں مانا، اس کے باوجود کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم اللہ رب العزت کے محبوب ترین بندے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں جتنے گناہ کرتا رہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں تو اللہ کا محبوب ہوں، یہ اس کی خوش فہمی ہوگی، یہ شریعت کے احکام کے بالکل منافی ہے۔ یہودیوں کے اندر یہ فطرت اب بھی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت کا جو حکم ان کے سامنے آتا تھا، اگر وہ ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تو کہتے اس کو ہم کیوں مانیں، اس کو ہم کیوں مانیں؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون بغیا بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ۔ اللہ رب العزت کے سامنے سرکشی کے اوپر آ جاتے تھے، کہتے تھے کہ جو حکم ہماری مرضی کے خلاف ہوگا ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ شریعت کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ رب العزت کا جو حکم جہاں پر آ جائے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اپنی خواہشات کے اوپر کلہاڑیاں چلا دینا، اپنی خواہشات کو دبا دینا، اس کو کہا جاتا ہے پکا اور سچا مسلمان۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، دوران نماز اللہ نے حکم دیا، دوران نماز پڑھ رہے ہیں، خبر پہنچی کانوں کے اندر کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز تحویل قبلہ کا اعلان ہو گیا ہے کہ اب بیت المقدس کی طرف نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی۔ یہ صحابہ کرام کی اطاعت تھی کہ دوران نماز ہی گھوم گئے ہیں، اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ یہ نماز ادھر پڑھ لیں باقی نمازوں میں گھوم جائیں گے، نہ نہ نہ۔ اس لیے تو فرمایا نا اللہ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جس وقت تمہارے اوپر تمہارے محبوب کا حکم آ جائے، شریعت کا حکم آ جائے، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جاؤ۔
ایمان کا معیار، ایمان کا پیمانہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو رکھا گیا ہے۔ مسلمان اس طرح ہوا کرتے تھے، لیکن یہودی کیا کرتے تھے کہ اگر ان کے سامنے ان کی خواہش کے خلاف کوئی بات آ جاتی تھی تو بغیاً وہاں پر سرکشی پہ آ جاتے، کہتے تھے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور المیہ یہ ہے کہ آج اگر ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی دین کی بات بتا دے تو وہاں پر ہم کہہ دیتے ہیں اس کے اندر اختلاف ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی، ہم اس کی بات مانتے نہیں، ہم دوسری جگہ پر جا کر مانیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہماری مرضی کے خلاف شریعت کو کوئی حکم آ رہا ہے تو وہاں پر شریعت کو فالو کرنا ضروری ہے، مرضی کو چھوڑنا ضروری ہے، شریعت کے پیچھے چلنا پڑے گا ہمیں۔ تو یہودیوں کے اندر کیا بات تھی کہ جب ان کی مرضی کے خلاف کوئی بات آ جاتی تھی تو اس کے اوپر اکڑ جاتے تھے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ ان کے دل بڑے سخت تھے۔ کتنے سخت؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے دل، یہودیوں کو مخاطب کیا ہے کہ تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، اس کے بعد اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت یہ قوم یہودیوں کی ہے۔ ان کے دل کے اندر کسی مسلمان کا، کسی اور قوم کا کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، برخلاف مسلمانوں کے، کہ مسلمانوں کے خلاف جب کوئی بات آ جاتی ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، جب صحابہ کرام کے سامنے وحی نازل ہوتی تھی، رسول اللہ فرماتے تھے، بتاتے تھے کہ جبریل امین یہ مجھے وحی دے کر گئے ہیں، تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ اگر اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ رب العزت کو یاد کیا کریں، آخرت کو یاد کیا کریں۔ حضرات صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کو دیکھیں کتنے نرم دل تھے، کتنے نرم دل تھے۔ اما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات دیکھا اللہ کے نبی پوری رات رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور نماز کے اندر ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے، مجھے آپ کو اللہ جلا دے، جہنم کے اندر ڈال دے، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے؟ محبوب کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو محبوب تڑپ اٹھے اپنی امت کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر امتی کے لیے وہ مانگ کر گئے ہیں، ان تعذبهم فانهم عبادك، اللہ اگر تو ان کو عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نوکر، ایک ہوتا ہے غلام، ایک ہوتا ہے بندہ۔ نوکر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے لیے ڈیوٹی ٹائم دینا، اس کے بعد آزاد ہوتا ہے۔ غلام کیا ہوتا تھا؟ 24 گھنٹے، اس کے اندر بھی اس کو بریک ملتی تھی، بھئی سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا پینا، اس کی اجازت ہوتی تھی۔ عبد جو میں اور آپ ہیں، ہمیں کسی ٹائم، کسی بھی وقت کوئی بریک نہیں ہے، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ میں نے اور آپ نے جو کام کرنا ہے، جو بولنا ہے، جو سیکھنا ہے، جو معاشرے کے اندر کرنا ہے، میری آپ کی ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ہر آن، ہر گھڑی جو پابند ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، اس کو کہا جاتا ہے عبد۔ سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ مجھے پسند ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ کہا جائے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ پاک ہے وہ ذات جو ایک رات میں اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے کر گیا ہے۔ تو ہم عبد ہیں، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اقبال کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے تابع ہم کر کے تو دیکھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے، قرب کی منزلیں طے کرتے 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 ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں۔ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا محبوب نے کہ اس کی آنکھ وہیں استعمال ہوگی جہاں اس کا اللہ چاہے گا۔
من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس کا ہاتھ وہاں چلے گا جہاں پر اللہ چاہے گا، اس کی زبان وہاں چلے گی جہاں پر اللہ چاہے گا، اس کے کان وہی سنیں گے جو اللہ چاہے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو مٹا کر دیکھو، جہاں پر اللہ رب العزت کا حکم آ جائے اس کو پورا کر کے دکھا دو۔ تو یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت دل رکھنے والی قوم ہے، اور واقعی میں ہے۔ آپ حضرات دیکھیں کہ دنیا کا کوئی کافر بھی اب اس وقت ان کی وہ حمایت نہیں کر رہا ہے کہ معصوم پھول چھوٹے چھوٹے، اللہ کی قسم یہ فلسطین کے بچوں کی جب ویڈیو آتی ہے تو دیکھا نہیں جاتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور ہندو ان کے حق کے اندر، سکھ ان کے حق، عیسائی مسلمانوں کے حق کے اندر سارے ملکوں کے اندر مظاہرہ کر رہے ہیں، غیر ملکی لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، یہ ڈیلی بمباری کرتے ہیں اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرف سے غزہ کا راستہ بند کر، پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، گیس بند کر دیا، بجلی بند کر دی۔ کئی لاکھ انسانوں کو ایک جیل کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے، کھلی جیل کے اندر۔ دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت غزہ بنی ہوئی ہے، جو مسلمانوں کی زمین ہے، مسلمانوں کو ان کی سرزمین کے اوپر نہیں رہنے دیا جا رہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری نے کل بلایا یہودیوں کو، یہ جو سخت قوم ہے ان کو بلایا کہ یہ تمہارے خلاف ساری قرارداد آگے، ویڈیو موجود ہے، ان کی بدماشی دیکھیں، ان کا غرور، نخوت، تکبر دیکھیں۔ سیکرٹری کے پاس آیا اور یہ قرارداد پھاڑ کر اس کے منہ پر ماری، کہا میں پوری دنیا کے لوگوں کی، دنیا کے ملکوں کی میں نہیں مانتا۔ یہ ایسی قوم ہے جس کو صرف اپنے آپ کے ساتھ محبت ہے، کسی اور کے ساتھ محبت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودی اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کہاں تک بنا سکتے ہیں، کہاں تک ان کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہیں، اور کب یہ ہم سے ہمارے ساتھ دوستی نبھائیں گے؟ قرآن کے اندر ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی، عیسائی، مشرک یہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑ دو۔ تم لاکھ ان کے پہناوے پہن لو، لاکھ ان کی طرح نام رکھ لو، لاکھ ان کے ملکوں کے اندر رہو، ان کے گرین کارڈ لے لو، جو کچھ لے لو، جب تک تمہارا نام مسلمانوں والا ہے، جب تک تمہارے دل کے اندر کلمہ موجود ہے، اس وقت تک وہ تمہارے خلاف عداوت رکھیں گے۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ایمان والوں کو کیا حکم ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، آپس میں محبت رکھو، آپس میں محبت رکھو، آپس میں مل کر رہو۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کون ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو اتنا دور کر دیا گیا اس محبت سے کہ مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ وہ بن چکی ہے، کفر ایک ملت بن چکا ہے، لیکن ہمیں آپس کے اختلافات سے فرقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے۔ کوئی کسی کا گریبان کھینچ رہا ہے، کوئی کسی کا گریبان کھینچ رہا ہے، لیکن فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں اٹھ رہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہودیوں کی جو بری عادتیں تھیں، بری خصلتیں تھیں، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر واضح طور پر بیان کی، اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے اندر جتنی عادتیں تھیں نا وہ میری امت کے اندر آئیں گی، اس لیے امت کو ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ چھٹے نمبر پر کیا ہے ان کے اندر؟ کہ حد سے زیادہ ضدی قوم، بہت زیادہ ضدی قوم ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ان سے میثاق لو، وعدہ لو کہ یہ لوگ نافرمانی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وعدہ نہیں کرتے، تو طور پہاڑ کو نا ایسے ان کے اوپر لے کر آئے، کہا اگر وعدہ نہیں کرتے ہو تو تمہارے اوپر یہ طور پہاڑ کو گرا دیں گے، تم لوگ ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا سمعنا، ٹھیک ہے بھائی، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا۔ جیسے طور پہاڑ کو پیچھے کیا، عصینا، کہہ رہے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔
ہم اپنی بات کے اوپر قائم ہیں، تو مسلمانوں کو بھی اس چیز سے منع کیا گیا کہ کسی ایسی بات کے اوپر نہ اڑ جاؤ کہ جس کے اندر تمہارا نقصان ہو رہا ہو، شریعت کے حکم عدولی ہو رہی ہو۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ یہ لوگ حسد کے مریض ہیں، ہمارے ساتھ ان کی کیا عداوت ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا دشمنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا ہے؟ وہ لوگ کہتے تھے کہ ساری نبوت جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، ایک بیٹے کے خاندان کے اندر آ رہی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام خاندان کا سارے نبی آ رہے ہیں، تو ایک نبی جو آخری نبی ہیں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے؟ ان کو حسد تھا یہ، اور انہوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، اور یہی حسد ان کو آج تک ہم سے ہے۔ یہودی کبھی یہ نہیں چاہتا کہ میں امن سے رہوں، میں امن سے رہوں، مجھے میری ریاست مل جائے، مجھے چار دیواری مل جائے، نہیں نہیں نہیں، یہ ان کا بہت بڑا منصوبہ ہے، گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں وہ۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اوپر صہیونی ریاست وہ لوگ بنانا چاہتے ہیں۔ اگر کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوں، اب بھی سوچ ہے کچھ لوگوں کی کہ اگر یہ لوگ غزہ کو فتح کر لیں تو رک جائیں گے، یہ کبھی رکنے والی قوم نہیں ہے، یہ کبھی رکنے والی قوم نہیں ہے۔ یہ دجال کے لیے وہاں پر میدان بنا رہے ہیں کہ دجال، جس کو یہ اپنا مسیح کہتے ہیں، کہ دجال آئے گا، اس کے ساتھ مل کر انہیں پوری دنیا کو فتح کرنا ہے۔ یہ اسرائیل رکنے والا نہیں ہے، یہودی رکنے والے نہیں ہیں، یہ اپنے علاوہ سب کو جانور سمجھتے ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں۔ ان کے اندر حسد کا مرض ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور نہ ہو جائے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ یہ لوگ مال کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں، ان کے پاس مال جہاں سے آ جائے، جتنا آ جائے، سود کے طریقے سے آئے، چھیننے کے طریقے سے آئے، جس طریقے سے ان کے پاس آئے، یہ مال کے بہت زیادہ محب ہیں۔ اس وقت دنیا کی 75% سے زیادہ معیشت یہودیوں کے قبضے کے اندر ہے۔ ایک سوئی سے لے کر جہازوں تک ہر چیز کے اندر یہودی آ چکے ہیں۔ میں اور آپ کتنی پروڈکٹ ان کی یوز کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، کتنی پروڈکٹ، کتنی ان کی مصنوعات ہمارے گھروں کے اندر پہنچ چکی ہیں، اور ڈائریکٹ ان کمپنیوں سے فنڈ اسرائیل کو مل رہا ہے، جن فنڈ سے وہ وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام اب سے نہیں، جب سے یہ کمپنیاں بری ہیں تب سے کر رہا ہے۔ گزشتہ 70-72 سال سے ہمیں جذبہ کب آتا ہے کہ جب ہم کبھی دیکھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے خلاف وہاں پر زیادہ وہ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے۔ میں نے ڈاکٹر ناجی صاحب ان کا انٹرویو سنا ہے، حماس کے جو صدر ہیں اسماعیل ہانیہ، ان کے ترجمان و پاکستان میں آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان تو اب دیکھ رہے ہیں نا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ غزہ کے اندر بہت زیادہ لڑائی ہو رہی ہے۔ نے کہا ہم شہادتوں کے عادی ہیں، ہر 30 منٹ کے اندر ہم غزہ کے اندر سے ایک لاش اٹھاتے ہیں۔ یہ ابھی کی بات نہیں، کئی سالوں سے ہر آدھے گھنٹے کے اندر غزہ کے اندر ایک مسلمان شہید ہوتا ہے۔ ہمیں تب جذبات آتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ بمباری ہو رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان سے نفرت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے سب سے بڑے محسن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیف دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو غلامی سے نکالا ہے، فرعون کی غلام تھی نا یہ قوم، غلامی سے نکالا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کو نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے دریا کے اندر 12 راستے بنا دیے۔ یہ وہاں سے نکل کر گئے، 12 راستے، پانی ایسے رک گیا ہے، وہاں سے 12 قبیلے نکل کر باہر گئے، اسی پانی سے جس کے اندر سے یہ بچ کر آئے، فرعون اور اس کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ حق کیا بنتا تھا کہ اس وقت سجدہ شکر بجا لاتے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں فرعون کی غلامی سے نکالا ہے۔ جیسے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے جو بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، بچڑے کو پوجا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی اس طرح کا لے کر آؤ، ہمیں بھی ایسا خدا چاہیے جس کو ہم دیکھ کر پوجا کریں، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ یہ تم کس ظلم کے اندر آ گئے،
موسیٰ علیہ السلام گئے، آپ کوہ طور پر گئے کتاب لینے کے لیے، آپ واپس تشریف لائے 40 دنوں کے بعد، تو یہ سارے کے سارے مشرک بن چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے تختیاں گری۔ حضرت ہارون علیہ السلام جن کو نائب بنا کر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کر دیا تم نے، یہ ان کو کس کام کے اوپر لگا دیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، میں کیا کرتا، یہ لوگ آپ کے پیچھے بت پرستی کے اندر لگ گئے۔ پھر ان کو وادی تیہ کے اندر روکا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں پر ہونے کے باوجود، ان کے بچے جو پیدا ہوتے تھے ان کے لباس پہنے ہوئے ہوتے تھے، ان کے لباس میلے نہیں ہوتے تھے، بڑے ہوتے جاتے تھے، لباس صاف ستھرے رہتے تھے، اتنی کرامتیں۔ ان کے لیے وہاں پر میدان تیہ کے اندر ایک کھمبا لگا دیا گیا جو رات کو روشن ہو جاتا تھا، روشنی کا انتظام ان کے لیے کر دیا گیا۔ وہاں پر بنے ہوئے پرندے ان کے لیے آسمان سے آتے تھے، جنت سے ان کے لیے میوے لائے جاتے تھے۔ یہ سب کچھ جب کھا رہے تھے تو پھر کیا کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہمیں تو یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں جنتی میوے نہیں چاہیے، ہمیں اور چیزیں چاہیے۔ ایسے بدبخت قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ یہ بیت المقدس فلسطین کے اندر داخل ہونا ہے۔ جب فلسطین کے اندر داخل ہونا ہے، ارض مقدس ہے، ارض مقدس، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہاں پر جا کر جہاد کرنا ہے۔ یہاں پر قوم عمالقہ آئی ہوئی ہے، بڑی خطرناک قوم ہے، اس کے خلاف جا کر جہاد کرنا ہے۔ ان بدبختوں نے کیا جواب دیا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون۔ یہ بدبخت وہ قوم ہے، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، معاذ اللہ، اگر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو خود جا کر لڑو، خود جا کر لڑو، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم نہیں لڑتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، اللہ میں اپنا اور اپنے بھائی کی جان کے میں وہ چاہتا ہوں، لیکن ان کے اور میرے درمیان آپ جدائی کر دیجیے۔ اللہ رب العزت نے اس زمین کو فتح دے دی۔ بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر جب جانے لگے کچھ لوگ بچے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہاں پر جاؤ تو تم سر جھکا کر حطۃ نغفر لکم خطایاکم، یہ کہنا ہے تم نے کہ اللہ ہم سر جھکائے ہوئے آپ کے سامنے آ کر معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اور یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جب کسی سرزمین کو فتح کیا ہے، مسلمان فاتحانہ جب بھی داخل ہوئے ہیں، سر نگو ہو کر داخل ہوئے ہیں کہ یہ فتح یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے، العزت للہ۔ لیکن یہ یہودی جب وہاں پر جانے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو کہا تھا سر جھکانا ہے، انہوں نے سر نہیں جھکایا، جو الفاظ کہے تھے وہ نہیں کہے، بلکہ وہاں پر بھی یہ گستاخی کے اوپر اترا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے اوپر جتنے احسانات کیے ہیں، ہر احسان کے بدلے انہوں نے احسان فراموشی کی۔ جو اپنے نبی کا نہیں ہو سکے وہ ہمارے کہاں ہو سکتے ہیں؟ اور ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خیبر کے اندر تشریف لے کر گئے ہیں تو وہاں پر ان بدبختوں نے آپ علیہ السلام کو زہر والا کھانا کھلایا تھا۔ ایک عورت آئی یہودیہ، پہلے اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ایک جگہ پر بیٹھے ہیں تو انہوں نے اوپر سے ایک پتھر اٹھایا ہوا تھا، ان کی یہ نیت تھی کہ ہم نیچے گرا دیں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل امین آئے، یا رسول اللہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر دوسری جگہ پر گئے، یہ اپنی ساتھیوں سے باز نہیں آئے۔ ایک عورت نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے بکری کا گوشت بنایا ہے، بکری کا بھنا ہوا گوشت لے کر آئے۔ جب اللہ کے نبی اس کو تناول فرمانے لگے، آپ اپنے منہ مبارک کے قریب لے کر گئے ہیں تو اسی وقت جبریل امین نے آ کر پکڑے ہاتھ اور کہا یا رسول اللہ اس کے اندر انہوں نے زہر ملا دیا ہے۔ اب چونکہ تھوڑا سا آپ چکھ چکے تھے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات نے فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ ان یہودی عورت نے جو مجھے کھانا کھلایا تھا، جو زہر تھا، وہ آج تک میں اپنے گلے کے اندر محسوس کرتا ہوں، میری رگ کٹ رہی، اس کی تکلیف کو میں آج تک محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایسے بدبخت ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا، اپنے معاہدوں کو توڑ دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ عداوت کی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج عیسائی ان کے حواری بنے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودی کیا کہتے تھے، انا قتلنا المسیح عیسیٰ بن مریم،
وہ تو علی اعلان کہتے ہیں، اب بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ہم نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے۔ یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچی۔ اما مریم پاکیزہ مطہرہ عفیفہ، ان کے خلاف انہوں نے بکواسیں کی ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اپنی سازش کے اندر کامیاب نہیں ہوئے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے ہاتھوں سے قتل نہیں ہونے دیا تھا، اللہ نے آسمانوں کے اوپر اٹھا دیا تھا۔ قرب قیامت میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نازل فرمائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی معیت میں جو سچے عیسائی ہوں گے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ امام مہدی کا لشکر مل کر دجال کو بھی ختم کریں گے، اور ان یہودیوں کے یہ جو فساد ہے اس کو زمین کے اوپر ختم کیا جائے گا۔ یہودی قوم شروع سے فساد فی الارض فکأنما قتل، یہودی قوم شروع سے زمین کے اوپر فساد پھیلانے والی ہے۔ یہ لوگ کبھی امن کے داعی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو پہچانیں، ان کو اپنا دشمن مانیں، ان کی جو بیماریاں ہیں اگر ہمارے اندر کوئی پائی جا رہی ہے تو اس کو ختم کریں، اور ہم آپس کے اندر متحد ہو کر رہیں، مسلمانوں کے درد کو محسوس کریں۔ کیا فرمایا محبوب علیہ السلام نے؟ المسلمون کجسد واحد، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ فلسطین ہمارا اٹوٹ انگ ہے، فلسطین ہمارے جسم کا ٹکڑا ہے، فلسطینی مسلمان ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، فلسطینیوں کا خون ہمارا خون ہے، قبلہ اول بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہ وہ قبلہ اول ہے جہاں پر محبوب علیہ السلام نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی جماعت کرائی تھی۔ عمر فاروق کے ہاتھ کے اندر اس کی چابیاں آئی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کیا تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے سامنے اس کو پیش کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے محبوب کو معراج کے سفر کا جو آغاز کروایا ہے وہ مسجد اقصیٰ سے کروایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی جگہ ہے اور یہ بہت بڑا ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ یہودیوں کو اپنا دشمن جانیں، ان کی تہذیب کے پیچھے نہ چلیں، خاص طور پر میرا نوجوان طبقہ، ہمیں ان کی سازشوں کا پتہ نہیں چلتا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہم ان کے حق میں چلے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، عیسائی کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ہندو کبھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ آج دیکھ لیں آپ، جتنے طاقتور یہ حکمران ہیں سارے کے سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ورنہ کہتے ہیں یورپ کے اندر تو کتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، امریکہ کے اندر جاؤ پتہ نہیں کس کس چیز کے حقوق بتائے جاتے ہیں، لیکن ہے افسوس کہ آج فلسطین کے لیے وہاں کی حکومتیں نہیں بولتی ہیں، وہاں کے حکمران نہیں بولتے ہیں، تو ماننا پڑے گا محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ہی ملت ہے، اور ان کا علاج کیا ہے؟ مسلمان یک مشت ہو جائے، یک جان ہو کر ان کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو جائے۔ اور میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں ہر جمعہ یہی عرض کرتا ہوں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے اور آپ نے، یہ جھولی ہمارے پاس ہے، یہ دامن ہمارے پاس ہے۔ پچھلی رات کو تہجد کے ٹائم اللہ پہلے آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے، تہجد پڑھ کے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں مانگے کہ اللہ ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے، ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم تیرے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگ سکتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگیں، اور اپنے مال، جو مال اللہ نے رب العزت نے آپ کو دیے ہیں، اپنے مال ان کے اوپر خرچ کریں۔ اس وقت پاکستان کے اندر کئی ادارے وہاں پر خدمتیں کر رہے ہیں، شروع ہو چکے ہیں کئی ادارے، تو آپ حضرات کو جس ادارے کے اوپر اعتماد ہے اپنا مال وہاں تک جمع کروائیں، وہاں تک پہنچائیں، تاکہ کم سے کم ہم اور کچھ نہیں ان